تو دین موسوی میں اور دین عیسوی میں جو ہے دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی نکاح میں دو بہنوں کو رکھنا جائز ہے۔ پھر شریعت محمدیہ میں یہ ناجائز ہو گیا، تو مسائل میں اختلاف آتا تھا۔ اس طرح ان کی شریعت میں 5 نمازیں نہیں تھی، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے لیکن کچھ پڑھتے تھے۔ پھر شریعت محمدیہ کے جو اعمال ہے وہ وہاں ان شریعتوں میں زیادہ نہیں پائے جاتے تھے، لیکن ہماری شریعت کے جو اعمال ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال ہے یہ جو ہے اس کو ہم فقہ کہتے ہیں، یہ اصل میں شریعت محمدیہ ہے۔ باقی دین جو ہے، دین تقریباً تمام انبیاء کا ایک ہے۔ باقی کچھ مسائل میں جو ہے وضاحت آئی ہے، تو جن مسائل میں وضاحت آئی ہے ان مسائل میں پھر ابو منصور ماتوریدی اور اشاعرہ کا آپس میں کچھ اختلاف ہے، کچھ چند مسائل میں، لہذا زیادہ اختلاف نہیں پایا جاتا۔ تو اس کو علم کلام کہتے ہیں، اور یہ علم کلام کی واحد کتاب ہے جو نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، اور یہ مسائل اور فقہ سے بھی اہم ہے، اس وجہ سے کہ عقائد کی وجہ سے انسان کے کفر اور اسلام کا دار و مدار ہے۔ اعمال کی وجہ سے انسان کے گناہگار اور انسان کے فرما بردار ہونے کا دار و مدار اس پر ہے، لیکن انسان اعمال کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا، دین سے خارج نہیں ہوتا، لیکن عقائد میں اگر تھوڑی سی بھی کمی آ گئی، ایک عقیدے کا بھی انکار کر دیا یا اس میں شک آ گیا یا تھوڑی سی کمی آ گئی تو کمزوری پیدا ہو گئی، تو انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے علم کلام جو ہے وہ علم فقہ سے بھی افضل ہے اور اہم ہے۔ باقی اس وجہ سے اس علم کی اہمیت زیادہ ہے۔ بعض علماء نے علم الکلام کو قرآن اور حدیث کے بعد فنون میں سے، علوم میں سے سب سے پہلا درجہ علم کلام کو دیا ہے۔ باقی پہلے جو تھا علم کلام، علم فقہ، یہ ساری ایک ہی چیز تھی، علم اخلاق۔ پھر علماء نے بعد میں ان کو الگ الگ کر دیا، علم کلام کو الگ کر دیا، علم فقہ کو الگ کر دیا، علم الاخلاق کو الگ کر دیا، اور معاشرت کو الگ کر دیا، لیکن یہ پہلے ایک ہی چیز ہوتی تھی۔ تو اس لیے جو فقیہ ہوتا تھا وہ عقائد کا بھی ماہر ہوتا تھا، لیکن جن لوگوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا وہ اصل میں متکلمین کہلائے۔ تو اس میں ابو منصور ماتوریدی ہے، اشاعرہ ہے، باقی حضرات ہیں، باقی بڑے امام ہیں، اور اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی پہلے علم کلام متکلمین میں سے تھے، لیکن ایک مرتبہ ایک عورت نے ان سے کچھ طلاق کا مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس کا علم نہیں ہے، آپ یہ حماد رحمہ اللہ سے پوچھ لے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاذ ہیں فقہ میں، فرمایا کہ ان سے پوچھ لے اور ان سے پوچھ کر پھر مجھے بھی بتا دینا۔ تو امام صاحب نے غالباً عذر مذاق کہا، لیکن اس عورت نے مسئلہ پوچھا اور واپس امام صاحب کے پاس آئی اور ان کو بتا دیا کہ مسئلہ اس طرح ہے۔ ان کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ اس کے بعد امام صاحب کو بڑی شرمندگی ہوئی تو انہوں نے پھر علم الکلام کو چھوڑ دیا، اور علم الکلام کو چھوڑ کر پھر علم فقہ حاصل کی امام احمد رحمہ اللہ سے۔ تو علم الکلام، یہ جو علم مناظرہ ہے، یہ بھی علم الکلام کا ہی حصہ ہے۔ تو جو ہمارے مناظر ہوتے ہیں یہ اصل میں علم الکلام کے ماہرین ہیں۔ تو بہرحال پہلے جو تھا، پہلے یہ تھا کہ جو فقہ میں ماہر ہوتا تھا وہ علم الکلام میں بھی ماہر ہوتا تھا، کیونکہ علم الکلام علم فقہ کا حصہ تھا۔ اسی وجہ سے یہ جو کتاب ہے شرح عقائد، یہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمہ اللہ کی ہے، لیکن یہ جس کتاب کی شرح ہے وہ ہے العقائد، اس کتاب کا نام العقائد ہے اور یہ شرح عقائد ہے۔ تو العقائد کتاب جو ہے وہ نجم الملت والدین عمر النصفی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ عمر النصفی وہی ہے جنہوں نے کنز الدقائق لکھی ہے جو فقہ کی مشہور کتاب ہے، اور بنین میں جو ہے ثالثہ میں پڑھائی جاتی ہے قدوری کے بعد۔ تو یہ فقیہ ہے لیکن انہوں نے عقائد میں بھی کتاب لکھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے فقہا ہیں جنہوں نے عقائد میں کتاب لکھی، کیونکہ اس وقت عقائد اور علم فقہ جو ہے وہ ایک ہی چیز تھی۔ بہرحال یہاں پر آپ کو صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ علم الکلام اور جو ہے یہ ایک منفرد علم ہے، اور یہ واحد وہ کتاب ہے جو
نصاب میں موجود ہے، جو علم الکلام سے تعلق رکھتی ہے، عقائد سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے اس پہ زیادہ دھیان کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، کیونکہ یہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے، اور عقائد میں کمی بیشی انسان کے کفر اور اسلام کا مدار اس پر ہے، اس وجہ سے یہ انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ کل اس کے متعلق کوئی بات انسان سے پوچھی جائے اور پھر اس کو اس کا علم نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر شرمندگی اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کو اپنے عقائد کا علم نہ ہو۔ بہرحال صحابہ کے دور میں یا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقائد تو موجود تھے، اور یہی عقائد قرآن اور حدیث سے وہ حضرات نکالتے تھے، اور لیکن عقائد کے بارے میں بحث و مباحثہ نہیں ہوتا تھا۔ بحث و مباحثہ اس وجہ سے نہیں ہوتا تھا کہ کوئی فرقہ وجود میں ہی نہیں آیا تھا کہ جس سے بحث و مباحثہ کرنے کی ضرورت ہو، تو وہی عقائد تھے تمام مسلمانوں کے جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے۔ لیکن پھر بعد میں ایسا ہوا کہ کچھ فرق جو ہے وہ وجود میں آئے۔ یہ تمام تفصیل جو ہے اس کتاب کے شروع مقدمے میں موجود ہے۔ تو کچھ فرقے وجود میں آئے، جیسے روافض وجود میں آئے، اور خوارج وجود میں آئے، اور خوارج سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خود مناظرہ کیا، اور مناظرے کے بعد بھی جب وہ مناظرے میں وہ لوگ لاجواب ہو گئے، پھر اپنے عباس رضی اللہ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، لیکن انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا۔ تو پھر جو ہے اس کے بعد صحابہ کرام نے ان سے جنگ کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو جلا دیا۔ تو اسی طرح پھر معتزلہ وجود میں آئے، اور اسی طرح روافض وجود میں آئے۔ تو ان لوگوں نے اپنے لیے الگ عقائد گڑھ لیے۔ جب ان لوگوں نے اپنے لیے عقائد گڑھ لیے اور ان عقائد کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن اور حدیث کے جو آیات ہے اور احادیث کو تروڑ مروڑ کر اپنے عقائد ثابت کرنے کی کوشش کی، خاص کر علم جو متشابہ آیات ہے ان سے اپنے عقائد ثابت کرنے کی ان لوگوں نے کوشش کی، تو اور عام عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ تو پھر اس پر جو ہے علماء کھڑے ہوئے اور تابعین کھڑے ہوئے، اور انہوں نے لوگوں کے ایمان کو بچاتے ہوئے اور فرق باطلہ کو جواب دیتے ہوئے اپنے جو عقائد تھے ان عقائد کی جو ہے قرآن اور حدیث سے دلائل تلاش کیے، اور پھر ان دلائل کو مدون کیا، اور ان لوگوں نے جو باطل عقائد پیش کیے اور جن آیات اور قرآنی آیات اور احادیث سے ان لوگوں نے دلائل پیش کیے، ان قرآنی آیات کے صحیح محمل ان کو بتائے، صحیح مطلب ان کو بتایا اور صحیح مقصد ان کو بتایا، اور قرآن اور حدیث کی صحیح تشریح ان کو بتائی، اور ان کو سمجھایا کہ جو تشریح آپ کر رہے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی وہ تشریح نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی من مانی تشریح ہے۔ اور اصل میں ان لوگوں نے سب سے زیادہ جو تھا سہارا لیا وہ متشابہ آیات سے لیا، کہ متشابہ آیات جیسے ثم استوى علی العرش، رب العالمین عرش پر مستوی ہو گئے، تو اب اس کا معنی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وسیع کرسی اور رب العالمین کی کرسی، تو وہ کہتے ہیں کہ کرسی پر انسان جس طرح بیٹھتا ہے رب العالمین بھی بیٹھتے ہیں، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ رب العالمین کو انسانوں پر یا بادشاہوں پر قیاس کرنا یہی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اور قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ، کہ رب العالمین نے قرآن مجید دو طریقے پر اتارا ہے، اس میں ایک محکم آیات ہے، دوسرے متشابہ آیات ہے۔ تو جن لوگوں کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ محکم آیات کو چھوڑ کر متشابہ آیات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ابتغاء تعویل اور اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں۔ رب العالمین لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اس سے سوائے گمراہی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ آیات ایسی ہے کہ جس کا مقصد رب العالمین کے سوا کسی کو معلوم ہی نہیں۔ اسی طرح حروف مقطعات ہے، اسی طرح وہ احادیث جس میں رب العالمین کے ہاتھ کا ذکر ہے یا پاؤں کا ذکر ہے یا ساق کا ذکر ہے، تو اس طرح کی آیات سے ان لوگوں نے رب العالمین کے لیے جسم ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اعاذنا اللہ من، رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے اس طرح کے عقائد سے۔ تو انہوں نے اس طرح متشابہ آیات سے کیا کی، اپنے دلائل ثابت کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن مجید کہتے ہیں وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کہ جس کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے پڑتا ہے، اس کی تفسیر تلاش کرتا ہے،
لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن وما یعلم تأویلہ الا اللہ، لیکن اس آیات کی متشابہ آیات کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، لیکن جو راسخ فی العلم لوگ ہوتے ہیں، جو سچے مسلمان ہوتے ہیں، وہ متشابہ آیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس سے رب العالمین کا جو مقصد ہے، جو مطلب ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ جو بھی رب العالمین کا مقصد ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، باقی ہم اس کی تفسیر جانتے نہیں ہے۔ تو متشابہ آیات میں ہم یہی کہتے ہیں ثم استوی علی العرش سے رب العالمین کا جو مقصد ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، باقی ہمیں اس کی مراد اور اس کا مطلب ہمیں معلوم نہیں۔ تو ایک چیز تو وہ آئی۔ دوسری، جب اسلام پھیلا اور بہت سارے ممالک یورپ کے جو ہے وہ فتح ہوئے، یونان خاص طور پر یونان اور اس طرح کے ایران فتح ہوا، تو یونانی فلسفہ اور اس طرح ایرانی جو فلسفہ تھا اس کی کتابیں جو ہے عرب میں آنی شروع ہو گئی، اور عرب کے علماء نے اور دیگر علماء نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ تو پھر ان لوگوں ان فلاسفہ کی ان کتابوں کے اور جو ایران کا فلسفہ تھا اس کا، اور خاص طور پر یونان کا جو فلسفہ تھا، ارسطو کا، سقراط کا، افلاطون کا، اس کے تراجم ہوئے، ان کے ترجمے ہوئے، اور ان ترجموں کو پھر ان لوگوں نے پڑھا، خاص طور پر فرق باطلہ کے جو لوگ تھے، جیسے کہ روافض تھے، خوارج، اور خاص کر معتزلہ نے جو ہے فلسفے کو ہی اپنا عقیدہ بنا لیا۔ تو فلسفے کے مطابق جو چیز، یعنی ان کے ذہن، فلسفہ جو ہے وہ ذہن سے بنا ہے، تو ذہن اس سے زیادہ جلدی مانوس ہو جاتا ہے، اس وجہ سے جو چیز فلسفے سے ثابت ہوتی تھی وہ اس چیز کو مانتے تھے، اور جو چیز فلسفے سے ثابت نہیں ہوتی تھی وہ اس چیز کا انکار کر دیتے تھے، باوجود یہ کہ وہ اس کی خواص دلائل قرآن مجید میں موجود ہو، اس کے باوجود بھی وہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اس فلسفے نے بھی ان لوگوں کی بڑی مدد کی، کیونکہ فلسفہ تو لازمی بات ہے کہ وہ کفار کی طرف سے تھا، اور کفار کی طرف سے جب فلسفہ آیا تو ان لوگوں کے جو عقائد تھے وہی عقائد اس میں موجود تھے۔ تو اس فلسفے کو ان لوگوں نے اپنا جو ہے عقیدہ بنا لیے ایک قسم کا۔ اگر قرآن مجید کی آیت کچھ فلسفے کے مطابق ہوتی، عقل کے مطابق ہوتی، تو وہ مانتے اس کو، حدیث کو مانتے، لیکن اگر فلسفے اور کے مطابق کوئی آیت یا حدیث نہ ہوتی بلکہ اس کے مخالف ہوتی، اس کی تردید کرتی، تو اس آیت کا وہ انکار کر دیتے۔ تو جیسے کہ معتزلہ کے جو سب سے بڑے تھے واصل بن عطا جو تھے، وہ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ تو ایک دن امام حسن بصری رحمہ اللہ جو ہے وہ پڑھا رہے تھے سبق، اور امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص کبیرہ گناہ کے ارتکاب کرے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو اس شخص کو سزا ہوگی، لیکن جو ہے واصل بن عطا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور مسلمان پاک ہے، تو لہٰذا وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ باقی پھر کہا کہ کافر، تو کہتے کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا ہے، صرف پلیت ہوا ہے، اس وجہ سے نہ وہ شخص کافر ہے نہ وہ شخص مسلمان ہے، لیکن وہ ایک